منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اور یہ 4 کام ذمہ لگائے۔ پہلا کام قرآن مجید کی تلاوت۔ نبی کریم خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی جو آج تک جاری ہے، اور اس تلاوت کے کام کو سنبھال رہے ہیں یہ مدرسہ، یہ قاری حضرات، یہ قراء۔ بچوں کا تلفظ، قرآن مجید کے الفاظ کی صحیح ادائیگی یہ مدرسہ سنبھال رہا ہے، قاری حضرات سنبھال رہے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا اور تا قیامت جاری رہے گا یہ کام، اور یہ مدرسے تا قیامت قائم رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ دوسرا کام علماء نے سنبھال رکھا ہے کہ علماء اس قرآن مجید کی تفسیر، اس کو سمجھ کے پڑھنا، انسان کے کرنے کے کام کیا ہیں، نہ کرنے کے کام کیا ہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ علماء نے ہمیں بتایا اور اس مدرسے نے ہمیں بتایا، اور یہ کام بھی تا قیامت جاری رہے گا انشاءاللہ۔ تیسرا کام حکمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، محدثین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا کو سنبھال کے رکھا، اور آج تک وہ ادا، وہ چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، فرمائی، سنت مبارکہ ہم تک پہنچی، اور وہ تا قیامت محفوظ رہے گی۔ یہ بھی مدرسہ یہ کام کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ جو 4 کام لگے، اس میں 3 کام یہ مدرسہ کر رہا ہے، یہ قاری حضرات کر رہے ہیں، یہ علماء تفسیر کر رہے ہیں، یہ محدثین کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تا قیامت کرتے رہیں گے، اور یہ کام جاری رہیں گے، کوئی بھی بند نہیں کرا سکتا، کیونکہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ قرآن محفوظ رہے گا، یہ کام بھی محفوظ رہیں گے۔ خوش قسمت ہیں وہ بچے اور ان کے والدین جو نبی